بھارت کے عوام کو بتانا ہوگا جو آج 3-4 گھنٹے پیٹرول پمپوں کے باہر کھڑے بوند کو ترس رہے ہیں. بھارت نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو. بھارت چاہتا ہے کہ اسرائیل شوڈ پریویل ان دا اینڈ. راہل گاندھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس نے بیان دیا کہ صاحب آپ تو وشوا گرو بنتے ہیں اور کیا آپ کی اوقات ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں تو آپ سارے ناظرین. ایک بار پھر انڈیا پاکستان رائیولری کی بات آ گئی ہے. جب جے شنکر صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، جو باتیں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے بارے میں کہہ چکے ہیں، بات یہ کہ دنیا کی دوسری طرف ایران اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے، ساتھ اب انڈیا نے اب یہ نئی بات سٹارٹ کر دی ہے. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کا تو ذکر بعد میں آئے گا، انڈیا کے اس وقت اتنے برے حالات ہیں ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ یہ سارے مسائل پیچھے چھوڑ کر ابھی بھی پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ساری شاید رائیولری بنا کر آگے بڑھ بھی جائے، لیکن انڈیا ہے جو بار بار ان باتوں کو بیچ میں لاتا ہے، دشمنی کو بیچ میں لاتا ہے. یہ بات کسی سے نہیں چھپی ہوئی کہ ریلیجس ایکسٹریمزم نے اور مودی کی ہندوتوا آئیڈیالوجی نے انڈیا کو کتنا خراب کر دیا ہے. اس پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے اور نصرت صاحب سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت انڈیا کی گلوبل پوزیشن ہے اور جو پاکستان کی بھی ہے، اس وجہ سے شاید یہ رائیولری مزید کریٹ ہوگی یا انڈیا کچھ اور چاہ رہا ہے، اور اگر ایسا ہی کچھ ہے تو پھر تو پاکستان بھی چپ نہیں رہے گا. نہ ہم پچھلی بار چپ رہے تھے، نہ ہم اب رہیں گے. لیکن بات وہ یہ کہ آخر انڈیا بار بار ادھر ہی آ کے کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس ملک کو کیا اور کوئی کام نہیں ہے؟ اپنے مسائل پر دھیان دے تو شاید بہتر ہو، لیکن یہ نصرت صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. آئی تھنک سر ایک وقت تھا جب آپ انڈیا آتے جاتے تھے اینڈ تھنگز ور نارمل ود بوتھ دا کنٹریز، ایون دو ہمارے یہاں ہمیشہ سے مسئلہ ایک رہا ہے 1947 سے لے کے اب تک. سر پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بات کی کہ انڈیا کے اور اتنے مسئلے ہیں جس پر اس وقت اگر وہ دھیان دیتے تو بہتر ہے. تو جے شنکر صاحب کا سر اس طرح پاکستان کے بارے میں بولنا اور ٹارگیٹ کرنا فار نو ریزن ایٹ آل، جب دنیا میں اس وقت اور بڑے مسئلے چل رہے ہیں. بھائی وہ میں دیکھیے، میں 1984 سے بھارت جا رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بنیادی طور پر مخاصمانہ ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں ہے یہ منافقت ہے، جھوٹ. انفیئر بات ہے سر، یہ کسی سے چھپی نہیں ہے یہ بات کہ کیا لیکن رائیولری ہے. اس کے باوجود یہ امید میری جیسے جنریشن ہے جو کہ پوسٹ پارٹیشن پیدا ہوئی، اور یعنی پارٹیشن کے بھی ان ایام میں پیدا ہوئی کہ جو اب لوگ کافی حد تک 1947 کے زخم جو ہے اور ان دنوں کی جو بری یادداشتیں تھیں جو بڑی ہولناک تھیں. بہرحال 10 لاکھ آبادی ڈسپلیس منتقل ہوتی ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے، اور اس کے بعد جس طرح کی قتل و غارت گہری ہوئی اور جس طرح یعنی کہ وحشت. ہم اگر کوئی بندہ اس زمانے کا کرے تو میرا اپنا خیال ہے کہ سوائے سعادت حسن منٹو کے شاید ہی کسی اور لکھنے والے نے اس بات کو اس انٹینسٹی اور پوری، اور شاید اسی وجہ سے وہ بیچارے آخری دنوں میں پاگل ہو کر تقریباً جوانی میں بیچارے وہ سر ان کے اوپر تو پھر مقدمے بھی بہت ہوئے تھے انڈیسنسی کے، اسی لیے کہ وہ وہ سچ بولتے تھے. انڈیسنسی بھی تو انہوں نے جو ہے معاشرے جو کی تھی. انڈیسنسی کا بھی جو ان پہ مقدمہ ہے ان میں کم از کم 2 افسانے ایسے ہیں جو فساد سے متعلق ہیں، پارٹیشن کے فساد، جس میں کھول دو جیسے ایک افسانہ بہت مشہور ہے. تو وہ انڈیسنسی کا الزام بھی جو ہے وہ ان میں سے 1 یا 2 افسانے جو ہیں وہ ان کا تعلق براہ راست فسادات سے ہے جو 1947 میں ہے. تو خدا کے لیے سعادت حسن منٹو کو محض انڈیسنسی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہ کریں. سر میں کہہ رہی ہوں ان پہ مقدمہ ہوا ہی اس لیے تھا کہ وہ یہ تھا، بٹ بات تو سر سچ ہی کرتے تھے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ مقدمہ تو ہوا سو ہوا، چلے انڈیسنسی پہ بھی ہو گیا ہوگا. اب میں یہ یہاں پہ اس وقت ادب کو ڈسکس نہیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا. میں اس کے لیے کوئی اور نشست رکھ لیں گے کہ منٹو اور ان کا عہد، اور اس پہ میں آپ کے خیالات سنوں گا بڑی توجہ سے اور احترام سے. اس وقت ہم نے توجہ رکھنی ہے جے شنکر کے بیان پہ. جے شنکر جو ہے
اس کے بارے میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ خود تو افسر ہے ہی، یعنی کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، بنیادی طور پر موصوف جو ہے وہ انڈین سول سروس کے آدمی ہیں، جنہوں نے وہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے سول سروس کا امتحان دیا اور اس کے بعد پھر انڈین فارن سروس میں گئے۔ ان کے جو والد ہیں کے سبرامنیم، وہ بھی وہاں پہ جو ہمارے ہاں جس کو CSS کہتے ہیں وہاں پہ IAS کہتے ہیں، انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس۔ So more or less وہ ایگزام بالکل وہی ایگزیکٹلی وہی بات ہے تقریباً، اور وہ بھی موصوف بہت سینئر عہدوں سے ریٹائر ہوئے تھے، اور وہ صاحب اس کے بعد بڑے وہ آرٹیکلز لکھا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں عمومی تاثر یہ تھا کہ وہ فلاسفر ہیں کے سبرامنین صاحب، اور یہ جو ہندوتوا ہے یا یہ جو BJP اور RSS کی جو فلسفی ہے، جو ان کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر ہے، اس کو بہت اچھی خوبصورت زبان میں ایک انسانی چہرہ دے کر وہ پیش کرتے تھے۔ سیکنڈلی، انڈیا کی جو نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے کہ کیا ہے، انڈیا نے اپنا ایٹمی پروگرام کیوں بنایا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے خد و خال جو ہیں وہ اسی نے کے سبرامنیم نے کیا۔ جے شنکر صاحب کے جو والد، مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جے شنکر صاحب کی ریپیوٹیشن 3 دن پہلے تک وہ دانشور ابن دانشور کی تھی۔ ویسے بھی وہ فرینچ کٹ داڑھی میرے جیسی، میں تو خیر ایسے ہی سستی میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ بہت، اور رونت ان کی، اور یہ فارن سیکرٹری تھے موصوف پہلے رہے، اس سے پہلے یہ بھارت کے امریکہ میں سفیر رہے ہیں، اور امریکہ میں جب یہ سفیر تھے بھارت کے، تو ان کے ہوتے ہوئے بھارت اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر کولیبوریشن کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کے لیے بھارتی پارلیمان کا اپروول چاہیے تھا، اور ان دنوں منموہن سنگھ جو ہیں وہ بھارت کے وزیر اعظم ہوتے تھے، اور ان کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں تھی اس طرح کی کمفرٹیبل، تو بے تحاشا جو ہے مراعات اور رشوت اور ٹھیکے بیکے دینے کے بعد اس کے لیے ووٹ حاصل کیے گئے تھے۔ اب ایک دانشور ابن دانشور نام نہاد، اور جن سے تو ہم جیسے لوگ سیکھیں کہ یار اگر عالمی امور پہ گفتگو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہوتی ہے، تو وہ 3-4 روز قبل جو ہے بھارتی پارلیمان میں اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بتائیے کہ بھائی کیا یہ جو ساری مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے، تو ورثہ فار انڈیا، تو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ اب اس آل پارٹیز کانفرنس کی سب سے بڑی خفت جو ہے وہ موصوف کو اس لیے محسوس ہوئی کہ وہاں پر بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت اور اس کے نمائندے راہل گاندھی، جو کہ لوک سبھا میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے ہیں، وہ شریک نہیں ہوئے، ان کا ووٹ ویل۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں ڈگا کھوتے تو غصہ کمہار پر والی بات ہے، تو وہ خفت مٹانے کی بجائے، تو خیر بعد میں لوگ ان کو کہنا شروع ہو گئے جی کہ کیونکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ 2019 سے جب سے جو ہے یہ مودی صاحب ذرا تھوڑا سا انہوں نے پر پھیلائے ہیں، تو یہ روزانہ کسی نہ کسی غیر ملکی دورے پر ہوتے ہیں۔ 2019 سے اب 2026 ہو گیا، تو جب ان پر تنقید ہوتی تھی کہ صاحب آپ تو ہر وقت جو ہے وہ، اور پھر یہ کہ لوگ جفیاں ڈال رہے ہیں، اور کبھی عرب ملکوں میں ہیں، کبھی امریکہ میں ہیں، ہاؤڈی موڈی فرانس اور یہ اور وہ، پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، تو ورلڈ ٹور۔ یہ فرماتے تھے کہ جی مودی ریپیٹڈلی ایک لفظ استعمال کرتا ہے، چونکہ اب ہمارے ہاں تو وہ میڈیا ہمارے ہاں ایک دوسرے کا دیکھا نہیں جاتا ہے، لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہے،
کہ بھارت جو ہے وہ وشوا گرو ہے. ایک چیز کہلائی جاتی ہے سافٹ پاور، کہ ہم اتنی پرانی تہذیب ہے، اتنا پرانا تمدن ہے. نیریٹو بلڈنگ. اور میں جب دنیا میں جاتا ہوں تو دراصل بھارت جو ہے وہ اپنی تہذیب اور اپنی اقدار، اپنی ویلیوز، جس میں وہ ذکر کرتا ہے، وشوا کہتے ہیں دنیا کو، گلوب کو، اور گرو یعنی کہ ہم دنیا کے ٹیچر ہیں. بھارت وشوا گرو ہے. بھارت جو ہے وہ عالمی دنیا کا استاد ہے، مہا گرو ہے. اچھا صاحب، اور یار یہ تمہاری اقدار ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ صاحب آپ تو وشوا گرو بنے بیٹھے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. اس کے بعد راہل گاندھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اس نے بیان دیا کہ صاحب آپ تو وشوا گرو بنتے ہیں اور کیا آپ کی اوقات ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ تو دنیا بھر میں یہ جانا جاتا ہے کہ آپ کے تو ہر ایک سے اینڈ پیپل لک اپ ٹو یو، اور ابھی جو مسئلہ ہوا ہے اس میں تو یہ پاکستان رول ادا کر رہا ہے، اور پاکستان تو آپ نے بتایا ہمیں کہ بالکل اکنامکلی برے حال اور تباہ و برباد، اور وہاں پہ تو یہ کیا ہو رہا ہے. اب بجائے اس کا جواب دینے کے بڑا معقول جواب دیا جا سکتا تھا. جے شنکر صاحب، دانشور ابن دانشور جو ہے، وہ فرماتے ہیں ارے صاحب یہ پاکستان کو تو دلالی کا بہت شوق ہے. یہ دلالی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر کے تو پھر ساتھ ہی کہنا آئی مین بروکر. سر ایز فارن منسٹر آپ کیونکہ ہمارے ہاں جو سڑک پہ جو کانوٹیشن ہے وہ دلال کی وہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو معنوں میں ہے. اور یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، بٹ ہی کیپٹ آن یوزنگ دا سیم ورڈ. چلو اگر تم نے دلال کہہ دیا تھا ایک مرتبہ تو کہہ دیا جی آئی مین بروکر، تو پھر بعد میں بروکری کہتے ہیں، یا اس سے بہت آسان لفظ کہ اگر انہیں مڈل مین بننے کا بہت شوق ہے جی ہم میں تو ضرورت محسوس نہیں کرتے تو لیٹ دم بی. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں کہا. یہ وجہ کیا ہے اس میں؟ فقط جو ہے یہاں پہ ہمارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جیسے بس وہ ٹپیکل بھارتی رونت میں یہ فکرہ نکل گیا ہے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. ہمیں دنیا کو یہ سمجھانا ہوگا کہ یہ جو وشوا گرو بنا ہوا ہے، اور خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کے عوام کو بتانا ہوگا جو آج 3-4 گھنٹے پیٹرول پمپوں کے باہر کھڑے بوند کو ترس رہے ہیں، جہاں پر ریستوراں بند ہو رہے ہیں سر جو ہم پچھلے کیونکہ LNG نہیں ہے. سر ہمارے یہاں تو جو ہے انرجی کرائسس انڈیا کا تو اس سے بھی برا بابا ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ابھی تک کہاں لائن لگی ہے؟ بتاؤ مجھے ایک پیٹرول پمپ. اور انڈیا میں ہر پیٹرول، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حالات خراب ہے. ہمارے ہاں بڑی مشکل سے ہم نے پرائز پڑھنے کو روکی ہوئی، اور پتہ نہیں کب تک روک ہی رکھیں گے. ہمارے ہاں ڈیزل کا بہرحال ایک مسئلہ ہوگا. اس سے کہیں زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی فوری طور پر ہمیں کھاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے فرٹیلائزرز بھی نہیں آ رہے ہیں. 2 بنیادی ایشوز ہو رہے ہیں، ڈیزل، فرٹیلائزر، اینڈ دین ملٹیپل نوعیت کے یہ جو ہیں آپ کے ہاں میرے منہ میں خاک. اگر یہ اسی طرح جنگ جاری رہتی ہے تو یہ جو ہم سر کے درد کے لیے تو او یار ایک لے آئی ہوں پیراسیٹامول، نہیں، اس میں ایک کیمیکل جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی یہ جب آپ وہ آئل کو ریفائن کر رہے ہوتے ہیں اس کی یعنی بائی پروڈکٹ ہے ایک. تو اللہ معاف کرے یہ جو ہر گھر میں غریب ترین گھر میں ہوتا ہے کہ چلو یار بیچارہ وہ کہتے یار سر میں درد ہو رہا ہے وہ گولی لے آؤ، تو لیکن اللہ نہ کرے وہ تو، لیکن اس وقت تو نہیں ہے نا، ادھر تو اس وقت ہے. تو بجائے اس کو کرنے کے، تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ بیان میرا نہیں ہے، میں متعصب ہو سکتا ہوں پاکستانی کے طور پر. راہل گاندھی اس نے کہا کہ یہ جو مودی ہے اس کی جو پالیسی ہے یہ بھارت کے عوام کے لیے نہیں ہے. یہ جو دنیا بھر میں گھومتا پھرتا ہے اور نام نہاد
विश्व गुरु बनता है, ये तो दर हकीकत इसके जो चंद सेठ हैं दोस्त जो इसके कारोबारी बड़े बड़े हैं, और ये तो उनके कारोबार, ये बेसिकली उनकी लॉबिंग करने जाता है गैर मुल्कों में। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये बयान पाकिस्तान का एक सहाफ़ी नहीं दे रहा है, नुसरत जावेद जिसका नाम है, ये बयान राहुल गांधी का है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है भारतीय लोकसभा में। एनीवे, हकीकत ये है जो हमें दुनिया को पावर करनी चाहिए। काश के हमारे यहाँ इस पे कोई तवज्जो दे। हमारे यहाँ बड़े बड़े माशाल्लाह भारत को एक्सपोज करने वाले महाकलाकार पाए जाते हैं जिनको लोग बड़ा समझते हैं। तो हमारी क्या औकात है, मैं तो एक तकरीबन रिटायर्ड रिपोर्टर हूँ, कि असल हकीकत ये है जो बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है कि भारत नहीं चाहता कि ये जंग ख़त्म हो। Of course, sir, भारत चाहता है कि इजराइल शुड प्रिवेल इन द एंड। तो उनका एक अपना एक अरे नहीं बीबी, उसकी मैं आई एम टेलिंग यू द कॉन्क्रीट लॉबी शॉबी नहीं, कॉन्क्रीट इकोनॉमिक में वजूहात बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जाएं, जंग शुरू होने से 3 दिन पहले भारत का वजीर आजम कहाँ था? इजराइल। उनका दौरा इजराइल भी बड़ा उस वक्त। और किससे खिताब किया उसने? नेतन्याहू। नहीं भाई, इजराइल की पार्लियामेंट से। और ऐसे हालात में खिताब किया कि पार्लियामेंट का बायकॉट किया हुआ था अपोजिशन ने। वो बायकॉट इसलिए किया हुआ था कि इजराइल का जो वजीर आज़म है नेतन्याहू, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमने नहीं बैठना ऐसे, यानी करप्ट वजीर आज़म के साथ। लेकिन अपनी नेतन्याहू से मुखालफत के बावजूद इजराइल की पार्लियामेंट का जो अपोजिशन है वो आई। मोदी का जब नेतन्याहू उसकी खुशामदेद वाली तकरीर कर रहा था उस वक्त नहीं थी, लेकिन जैसे ही नेतन्याहू ने जवाबी तकरीर की तो वो आ गए। यानी इजराइल में हुकूमत और अपोजिशन में तकसीम को भुलाकर वो स्पेशली सर सिर्फ उस खिताब के लिए मौजूद मोदी को वेलकम किया गया है। और कितने रोज? मैक्सिमम 3 दिन कबल जब इजराइल ने हमला किया। यस सर, वो तो उसके बाद आयतुल्लाह खमेनाई की शहादत पर अफसोस का इजहार करने में कितने दिन लगाए इजराइल और नेतन्याहू ने। ओ यार, इजराइल पर नेतन्याहू तो क्यों करेंगे अफसोस, भारत ने, नरेंद्र मोदी ने प्लीज। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, इसका भी एक और पीछे जाए बैकग्राउंड है। ये नरेंद्र मोदी का सबसे चहीता एक सेठ है अडानी ग्रुप, जिसके ऊपर अमेरिका वगैरह में फ्रॉड के मुकदमात भी हैं। वो 2 नंबर का बंदा है और इसको ये बहुत सारे ठेके दिलवाता है। जैसे बांग्लादेश में बिजली का जो बहुत बड़ा निज़ाम है वो अडानी ग्रुप का है। इजराइल की एक बंदरगाह है हैफा जो है उसका कंट्रोल, उसकी मैनेजमेंट जो है वो अडानी ग्रुप के पास है। वहाँ पे रिफाइनरीज हैं। इजराइल के पेट्रोल का जो वो यूज़ करते हैं 50 से 60% पेट्रोल और डीजल जो है वो इस हैफा पोर्ट पर कायम रिफाइनरीज पे से आता है। उसकी एक्सपेंशन और मज़ीद रिफाइनरीज करने के लिए ये अडानी ग्रुप जो है, जो मोदी का यार है, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और उसमें वो क्या स्कीम बना रहे हैं? वो स्कीम ये बना रहे हैं कि ये जो हैफा पोर्ट है यहाँ पर पेट्रोल आया करे कहाँ से? आज़रबाईजान से और कज़ाकिस्तान से, while bypassing the Arab and Iran. Please try to understand कि
وہاں سے آئے پائپ لائنوں کے ذریعے یا جہازوں کے ذریعے آذربائیجان اور قزاقستان سے تیل، وہ پہنچے حیفا اسرائیل، اور وہاں پر اڈانی گروپ کی مشترکہ سرمایہ کاری سے وہ ریفائن ہو، اور جو بھی اسرائیل کی ضرورت سے بچ جائے بلکہ پھر اضافی سرپلس ہو، اس کو پھر ہم یورپ بھیجیں۔ تو ان کے تو انٹرسٹ میں ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری رہے، اور یہ یہاں کے جو تیل کی جو ساری فیسلٹیز ہیں وہ پیرالائز ہو جائیں۔ تو اب جب دیکھا کہ یہ تو ابھی فوری طور پر تو ہونے نہیں لگا، تو اب وہ منت ترلے کر کے تو وہ ایران کو کہ جی ہمیں اپنائے حرمت سے گزرنے دیں، وہ پینترے بدل رہے ہیں۔ لیکن یہ وقتی بات ہے، لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ان کو اصل تکلیف یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس نے کیوں مشرق وسطیٰ کو، جو تمام تر باتوں کے باوجود ایران ہو یا ان کے ہمسایہ ہمارے برادر ممالک ہو، سارے مسلمان ہیں، وہ مسلمان ملک کے وسائل، ان کا خیال تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر کے تباہ و برباد کر دیں گے، اور پھر ہم جو ہیں مامے بن جائیں گے۔ پھر انہیں تو اپنا ہی دیکھنا ہے نا، یہ ہے۔ تو اس کی وہ خفت کا اظہار جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کیسے مطلب کہ دانشور ابن دانشور ہم نے ہاتھ جو ہے وہ، کیا آپ کا مطلب ہے کہ ایسے ہی دلال منہ سے نکل گئے؟ وہ ایک دم سے ایکومولیٹڈ اینگر، اور ان کے پاس کوئی اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ترلے منتوں سے جہاز آئے ہیں آبنائے حرمت سے، لیکن ابھی اتنی سپلائی تو نہیں ہے، اور قطر جو ان کا جو ہے ظاہر ہے ہمیں بھی قطر سے زیادہ ملتی تھی، تو وہ ان کا تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا 17% جو ہے وہ تو ویسے ہی ہم ابھی ہماری پیداوار وہ ضائع ہو گئی، اور وہ سسٹم کو بحال کرنے میں ہمیں 3 سے 5 سال درکار ہیں۔ تو نیچرلی اب یہ دوبارہ دوسرا جو ان کا بہت بڑا مسئلہ ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ ابھی تک اس خطے سے آبنائے حرمت سے گزر کر ایران کا تیل جو ہے وہ چین جا رہا ہے، اور دوسرے بہت سارے، یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ بہت سارے ملک آبنائے حرمت سے گزرنے کے لیے ایران کو چینی کرنسی یوان میں پیمنٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ امریکہ کی وہ جو ڈالر کی اجارہ داری ہے ورلڈ گلوبل ٹریڈ کے اوپر، وہ خطرے میں ہے۔ پھر ڈالر کی ایک منوپلی ہے نا، obviously وہ بھی نظر آ رہا ہوگا یو ایس کو، تو وہ ڈیمیج ہونے کا اس کو خطرہ پڑا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں کہاں، کیونکہ اس کا تو یہ خیال تھا کہ امریکہ جو ہے، اور خاص طور پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، وہ مجھے چین کے مقابلے کی ایک قوت بنانے کے لیے تھاپڑا دیں گے، چل بھائی تو ایشیا کا ماما بن۔ تو خفتیں وہ ہیں۔ اب وہ اس کا یہ ہے کہ بس آپ نے پاکستان کو دلال کہہ کہ تھینک یو ویری مچ، تو تم کیا کرتے رہے ہو؟ اپنی بےزتی کروائی ہے ایک طریقے سے، نہیں، فورن منسٹر ہو کر چھوٹا پن اپنا بتایا ہے دانشور ابن، بے عزتی نہیں ہے، اندر کا کمینہ پن۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم محض اس کے فکرے کو لے کر ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیوں یہ دانشور ابن دانشور جو ہے یہ سڑک چھاپ لانڈوں کی طرح کی زبان استعمال کیوں کر رہا ہے؟ واٹس دا کاز؟ یہ کاز ہے کہ وہ تو سوچی بیٹھے تھے کہ یار ان 3-4 ہفتوں میں یہ ایران اور یہ جو خلیجی ملک ہیں ایک دوسرے پر میزائل پھینک کے اپنے تباہ و برباد کر دیں گے، منوپلی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے وہ ہو جائے گا ایک راستہ، تو الٹرنیٹیو ہم متبادل ہمارے پاس ہے۔ جو آپ نے کہا ہے گلوبل ٹیچر جو انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے، شاید وہ اسی راستے پہ جا رہے ہو۔ یہ تو خیر، تو بہرحال مقصد یہ کہ ہمیں مجھے یہ بات کہتے ہوئے اتنا افسوس ہو رہا ہے، میں نے بدقسمتی سے اپنی زندگی کے کم از کم 15-20 سال جتنا ایک جرنلسٹ کا انفلوئنس ہوتا ہے، جب ہم میں ہمت تھی، قوت تھی، طاقت تھی، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ میرے جیسے لوگوں کو غدار کہتے رہے، بھارتی ایجنٹ کہتے رہے، تو کوشش کی کہ یار کہ پاکستان اور بھارت جو ہے
وہ کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ، اب نئی نسلیں آ گئی ہیں تو کوئی زندہ رہنے کے راستے نکالیں. اور مجھے اب شرمندگی ہو رہی تو ہے. بیسک سروائیول پہ بات آ گئی ہے، نہیں انسانوں کے بیسک سروائیول پہ. مقصد یہ کہ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ. تو اب کیا انفارچونیٹ یہ سر، کہ بہت ہم انفارچونیٹ ٹائمس میں میں رہ تو رہے یہ ہیں. سوچتا ہوں کہ ہم جیسے بالکل 1947 کے جو یعنی تعصبات اور غصہ اور نفرت تھی تھا اس دونوں طرح کے دور میں واپس آ گئے ہیں. تو مجھے یہ امید ہی نہیں تھی. سر اس وقت تو آپ بلیم بھی کر سکتے کہ چلیں کلونیلزم اور انگریزوں کی وجہ سے شاید کچھ ہوا ہو. وہ اب ایسے تو ہی کچھ ابھی نہیں ہم ہے، 2 نمبری کرتے ہیں اب تو انگریز کچھ نہیں کے ہے جی سر. انگریزوں نے کروا دیا. ابھی انگریزوں نے کہا ہے کہ جے شنکر تو وہی بات ہے سر، اب تو نہ کلونیلزم میں نہ یہ انگریز کہہ ہے. رہا ہے، ابھی امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کبھی ہماری کہ یہ ہمارا پیغام لے کر جاؤ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جے شنکر تم یہ کہہ دو. آبویسلی ناٹ سر. اب تو وہ ہم کلونیلزم مائنڈ سیٹ کو بھی بلیم نہیں کر سکتے. یہ آزاد ہوئے بھی اب آپ کو یعنی 70 سے زیادہ ہو گئے ہیں. مطلب یہ کہ آپ بازاری لوگ ہیں اور چھوڑیں. مقصد اٹس یہ انفارچونیٹ سر، جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ آپ کا تو انڈیا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا. نہیں آئی ایم شاک. ہم تو میں سوچ بھی نہیں تو آئی سکتے کانٹ جانے کے بلیو لیے. جب میں آج کل انڈیا کا پورا ایٹیچیوڈ میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہوا ان لوگوں کو. بس سر پاور ایک بہت بری چیز ہے، کس انسان سے بات بہت کی کچھ کروا پار؟ دیتی ہے. نہیں کون سی پار ہے جو ان کی سر ہندوتوا آئیڈیالوجی کیا؟ جو چاہ رہے ہیں کہ نہیں پوری ابھی دنیا کیا میں راج پار کریں. ہے؟ ارے بیوی تو کہاں راج ہوا. نہیں ہوا نا سر، بٹ ابھی نہیں میں ہضم ہوتا ان سے. گزشتہ برس وہ ہمارے ساتھ جھگڑا کیا تو کیا ہوا؟ تو کہاں راج وہی ہوا؟ لاس. تو کس بات پہ؟ وہ اردو کا محاورہ ہے کہ کس پرتے پہ تتا تتا پانی. مطلب کس کیا مطلب؟ آئی ایم سوری، دس از ناٹ. کوئی بنیادی انسانی اقدار ہوتی ہیں. ایک پھر لب و لہجہ ہوتا ہے سفارتی. خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو مفادات ہیں اس پہ نگاہ رکھیں کہ اصل تکلیف کیا ہے. اصل تکلیف یہ ہے کہ مسلمان ملکوں نے ایک دوسرے کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیا. ہر طرف آگ کے شعلے جل رہے ہوں، ایران کے تیل میں بھی آگ لگی ہو، قطر اور سارا وہ جو ایک دوسرے کو اور گلیاں مرسنیاں مرزا یار پھرے. یہ وہ سوچ ہے. ویری ٹریجک، ویری سیڈ. سیڈلی سر ناٹ اے گڈ نوٹ ٹو اینڈ دا شو. لیکن پھر بھی سر یہ باتیں بھی ہونی ضروری تھی کہ جو اس وقت انڈیا نے کیا ہے اٹس ناٹ جسٹیفائڈ ان اینی وے. آپ رائیولری پاکستان کے ساتھ بالکل رکھیں، لیکن ایک ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں کچھ جو آپ نہیں کراس کرتے. بٹ لیٹس سی سر، وی ول کنٹینیو نیکسٹ ویک. اینڈ یا چاہے پاکستان انڈیا سچویشن ہو، ایران اسرائیل ہو، کچھ اور ہو، پتہ چل ہی جائے گا اگلے ہفتے تک جو حالات چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں. ناظرین بات وہی ہے کہ وی آر لیونگ ان انفارچونیٹ ٹائمس. ہر وقت اس طرح کی نگیٹیوٹی جو دنیا میں پھیل گئی ہے، اس کے بعد آئی تھنک بیسک ڈیسنسی اور بیسک باؤنڈریز بھی لوگ بھول گئے ہیں، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، بزنس میں ہو، جو بھی ہو. بات یہ ہے کہ انسانی لیول پر آ کر بیسک سروائیول ہی مشکل ہو گیا ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، سوشل ڈیوائڈ ہے، جو پوری دنیا میں اس کی اب ایک لہر بہت سالوں سے آ گئی ہے، اس نے اس لمٹ تک چیزوں کو پہنچا دیا ہے کہ شاید اب زندگی گزارنا ہی مشکل ہو گیا ہے. لیکن انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے لاس سے ہی ریکور نہیں کر پا رہا، یا آخر وہ اپنی کیا پورے ریجن پر کوئی منوپلی چاہ رہے ہیں، یا جو بھی ہے پاکستان کے بارے میں ایسی بات کہنا جسٹیفائڈ نہیں تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.